محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، فلکہ باڑی اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، کافی دیر سے آپ الگ الگ خطبہ، الگ الگ شعراء کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور رات کافی ہو چکی ہے، 1:30 بج چکے ہیں اور اس وقت آپ کے سامنے مجھے مدعو کیا گیا ہے. بہت دیر تک میں آپ کے سامنے نہیں رہوں گا. اس کی وجہ ہے کہ مجھے ابھی فوراً نکلنا ہے، بھاگلپور جانا ہے، وہاں سے مجھے ٹرین پکڑنی ہے اور پھر مجھے اپنی جگہ پہنچ کر کے پھر کل بہت ہی اہم ہماری ہاں ایک میٹنگ ہے، اس کے اندر شرکت کرنی ہے. اس وجہ سے آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم سورہ فرقان سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے اسپیشل بندوں کا ذکر کیا ہے، خاص بندوں کا. اب جتنے بھی یہاں پنڈال کے اندر ہیں، باہر ہیں، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان تمام لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا، مرد ہو یا عورت، کہ اللہ نے جن نیک اور جو خاص بندوں کا ذکر کیا ہے، اسپیشل بندوں کا، ان اسپیشل بندوں کے اندر ہم اور آپ آتے ہیں یا نہیں. رحمان کے بندے تو سب ہیں. یہاں فلکہ باڑی اور اس کے قرب و جوار کے اندر جو بھی ہیں، اس سے باہر آپ چلے جائیے، ان جگہوں کو لے لیجئے جہاں تک آپ کو سمجھ میں آتا ہے. رحمان کے بندے تو سب ہیں، لیکن خاص بندے کون کون ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور خاص بندوں کے سرٹیفکیٹ یہ بھی اللہ نے دی ہے. جیسے ایک باپ کی کئی اولاد ہوتی ہے اور ایک باپ ایک اولاد کو بہت مانتا ہے اور کہتا ہے یہی میرا بیٹا ہے. کیوں؟ وہ اس کی زیادہ فرما برداری کرتا ہے، ہر بات کے اوپر بیٹا عمل کرتا ہے، تو باپ بولتا ہے یہی میرا بیٹا ہے. باقی اور بھی بیٹے ہوا کرتے ہیں لیکن اس کو نہیں بولتا ہے کیونکہ یہی میرا بیٹا ہے، کیونکہ یہی میری فرما برداری کرتا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے نیک بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کے اوپر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے، نرمی کے ساتھ چلتے. ان کی چال میں گھمنڈ نہیں، ان کی چال میں تکبر نہیں. وہ جو زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں تو یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں. ان کی چال بتاتی ہے کہ رحمان کی نیک بندے ہیں. ایک آدمی دیکھیے، بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، پیسہ والا مل گیا تو زمین میں ایسے چلتا ہے، لگتا ہے زمین میں سب سے زیادہ دولت والا یہی ہے. خوبصورتی مل گئی ہے، تکبرانہ انداز میں زمین کے اوپر چل رہا ہے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم دوسرے کو سلام کریں، دوسرے ہمیں سلام کریں گے؟
اسی انداز میں چلتے رہتا ہے، اسی چال کا تو ذکر قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بندو تم زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، تکبرانہ انداز میں زمین میں مت چلو، تمہاری چال بتا دے گی۔ چال سے پتا چلنا چاہیے کہ اللہ کا نیک راستے پہ سے گزر رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کو دیکھیے، اتنے بڑے ہستی پوری کائنات میں اللہ کے بعد اتنی بڑی ہستی کائنات والوں نے نہیں دیکھا۔ محمد رسول اللہ جب زمین کے اوپر چلا کرتے تھے، یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر اس انداز سے چلا کرتے تھے گویا کہ کوئی آدمی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو، اس انداز سے وہ چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، اللہ کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بندو تم زمین کے اوپر تکبرانہ انداز مت چلو۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کیونکہ تم زمین کو بھی پھاڑ نہیں سکتے ہو، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی قوت نہیں ہے، تم اتنے پاورفل نہیں ہو کہ تم میری زمین کو پھاڑ سکے۔ وَلَا تَمْشِ فِي پھر فرمائے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تم پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو۔ بتایا گیا زمین میں چلو تو نرمی کے ساتھ چلو۔ راستے میں جا رہے ہو، بڑے چھوٹے کوئی بھی ملے، ایک چلنے والا بائک والا ہو تو چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اسلامی طریقہ بتاتا ہے کہ گاڑی والا چلنے والا سوچتا ہے ہم سے بڑا کون، ہم ہی کو سلام کرو، نہیں، اسلام کہتا ہے زمین کے اوپر چلو تو نرمی کے ساتھ چلو، تکبرانہ انداز میں مت چلو، گھمنڈ انداز میں مت چلو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اے فلکا واڑی کے لوگوں، قرآن نے تو یہ بھی تمہیں حکم دیا ہے جب تم کسی جاہل سے ملو، ملاقات کرو، تمہیں آپس میں ان سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، فرمایا سلام کر کے تم گزر جایا کرو۔ جاہل سے جب ملو تو ان سے بہت زیادہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ گالی دے، اگر وہ جھگڑا کرے تو تمہیں گالی دینے کی ضرورت نہیں، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، سلامتی کے ساتھ نکل جاؤ، جتنا جلدی ہو سکے معاملہ کو کلیئر کر کے نکلو۔ ایک آدمی آپ کو گالی دے، آپ سوچا گالی دے رہا، ہم کو اتنی گالی دے گا، ہم بھی اس کو گالی دیں گے۔ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے اگر روزے سے ہو تو اتنا کہہ دو انی صائم، او میری بھائی تم گالی دے رہے ہو، انی صائم، میں نے روزہ رکھا، میں گالی نہیں دوں گا۔ راستے میں چل رہے ہو کوئی گالی دے تو تم گالی کا جواب گالی سے مت دو۔ راستے میں چل رہے ہو تو باقاعدہ جاہل اگر تم سے ملے اور تم سے غلط انداز میں بات کرے تو سلام کر کے وہاں سے گزر جاؤ۔ یہ نہیں اگر گالی دے رہے تو ہم ڈبل گالی دیں۔ یہودیوں کی جماعت محمد رسول اللہ کے درمیان سے گزرے، یہودیوں نے اللہ کے نبی کو سلام کی جگہ سلام کیا، لیکن اس انداز میں کیا کہ اس کا مطلب کچھ اور نکل رہا تھا۔ السلام علیکم یا ایھا النبی، اے نبی تمہارے اوپر موت ہو۔ اللہ کے نبی نے جواب میں کہا وعلیکم، لیکن بیوی نے تو سن لیا حضرت عائشہ نے کہ میرے شوہر کو یہودیوں نے بد دعا دی ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیو تم مرو، تمہاری اوپر موت ہو، تمہارے اوپر لعنت ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مہلن یا عائشہ، اے عائشہ خاموش رہو، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو۔ اے عائشہ تم ان کو اور زیادہ بتا کر کے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں، آپ کو انہوں نے بد دعا دی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میرا جواب نہیں سنا، میں نے بھی ان کو وہی کہا جو انہوں نے مجھ سے کہا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم تو میں نے جواب میں کہا وعلیکم۔ یہ ہے ایک خاص بندے کی پہچان۔
آج ہمارے یہاں جھگڑا ہو تو عورتوں کے درمیان ہو جائے تو ایسا لگے گا یہ جھگڑے کے گالی کے معاملے میں پی ایچ ڈی کر کے آئی ہوئی ہے. تم اتنا گالی دے رہے ہو، ہم سے ڈبل دیں گے گالی. ایسی ایسی گالیاں کہ سن سن کر کے آدمی سوچے گا ایسی گالی بھی دی جاتی ہے. میرے بھائیوں، تو اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی زبان سے غلط جملے نہیں بولتے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے اسی زبان کے اوپر، اسی زبان کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں گارنٹی ہے جنت کی. فرمایا لوگو تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ. اور لوگوں تم مجھے ضمانت دے دو اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی، ان دونوں چیزوں کی ضمانت دینے والا میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ذرا تصور کرو آج مسلمانوں کے اندر ان دونوں چیزوں کی گارنٹی نہیں ہے. آج سب سے زیادہ گڑبڑ یہی دو چیزیں ہیں، زبان کا کوئی ویلو نہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہی نہیں ہے میرے بھائیوں. اور شرمگاہ کے اندر ہاتھ پیر کان ناک یہ ساری چیزیں اور اس کی شرمگاہ یہ ساری چیزیں آیا کرتی ہے. آج مسلمان شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر رہا اور اپنی زبان کی بھی حفاظت نہیں کر رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے سنا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے جب سنا کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا اور آپ سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ جہنم کے اندر لوگ جائیں گے تو کس وجہ سے جائیں گے؟ ارے کوئی تو وجہ ہوگی. ایک آدمی کس بنا پہ سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا؟ کون سے گناہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج. سب سے زیادہ لوگ شرمگاہ کی وجہ سے اور زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے. سب سے زیادہ زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. ہمیں حضرت ابو بکر کو یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر نے اپنی زبان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو کھینچ کر کے مروڑنے لگے. عمر فاروق کا گزر ہوا، اے ابو بکر صدیق یہ تم کیا کیے جا رہے ہو؟ اپنی زبان کو پکڑ کر کے تم اس کو مروڑ رہے ہو، اس کو تکلیف دے رہے ہو. ابو بکر نے جواب دیا تھا، اے عمر فاروق کیا تمہیں معلوم نہیں ہے محمد الرسول اللہ نے اسی زبان کے اوپر کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا اے لوگوں اسی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں. ذرا تصور کیجئے میرے بھائیوں آج ہم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. آگے دیکھیے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور اللہ کے نیک بندے اسپیشل بندے وہ ہیں جن کی راتیں یبیتون لربہم، جن کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدا وقیاما سجدے اور قیام میں گزرا کرتی ہے. یا تو ان کو آپ سجدے میں پائیں گے یا تو آپ ان کو قیام میں پائیں گے. ان کی زندگی انسٹاگرام کے اوپر نہیں، ان کی زندگی فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر نہیں، ان کی زندگی لڑکیوں سے چیٹنگ میں نہیں، ان کی زندگی غلط چیزوں میں آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ ان کی زندگی رب کو یہ راضی کرنے میں آپ کو ملے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی زیادہ پسند ہے. کوئی بندہ رات کی تاریکی میں اٹھے، وضو بنائے اور نماز ادا کرے اور سجدے اور قیام کے دوران اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگے. میرے بھائیوں یہ ادا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اتنا پسند کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اے وہ لوگوں جو دنیا کے اندر تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا ذرا بتا وہ کہاں ہے؟ اے دنیا کے اندر تہجد کی نماز پڑھنے والوں، قیام اور رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں، صلو باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام. اے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے والوں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اے مسلمانوں اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی نیک بندیاں بننے کی کوشش کرو. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں یا تو قیام میں یا تو سجدے میں گزرا کرتی ہے.
ہماری اور آپ کی راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ کیسی جگہوں میں؟ جلسے کے جگہوں میں بھی دیکھ لیجئے، کم سے کم جلسہ سننے آئے تو جلسے گاہ میں بیٹھ کر کے تقریریں سنیں۔ تہجد میں گزرے گی ہماری راتیں۔ اب تہجد کہاں، جو ظہر عصر مغرب عشاء فجر نہ پڑھتا ہو وہ تہجد کی نماز پڑھے گا؟ میرے بھائیو، اللہ کی اسپیشل اور نیک بندے اور بندیاں وہ ہیں جو فرض نماز کے علاوہ تہجد میں بھی اپنا وقت دیتے ہیں اور سجدہ اور قیام میں اس کی راتیں گزرا کرتی ہے۔ ہم اور اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہماری راتیں سجدے میں گزرا کرتی ہے، ہم رات میں قیام کرتے ہیں، اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ادا اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے۔ کبھی اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرمایا تھا، کاش کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھتے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ خوبصورت ہو جاتے، اور زیادہ اچھے ہو جاتے، اور زیادہ محبوب ہو جاتے۔ لو کان یصلی باللیل، یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کسی ساتھی نے جا کر کے پہنچا دی اور کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کی تعریف کر رہے تھے، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا تھا لو کان یصلی باللیل، کاش کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھ لیتے تو اللہ کی نظر میں اور بھی زیادہ محبوب ہو جاتے۔ اے عبداللہ ابن عمر، اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کا یہ جملہ سننا تھا۔ اپنے کسی ساتھی تھے، فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کی راتیں تہجد میں گزرنے لگی۔ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ، رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، بہت کم۔ تہجد کی نماز ان کی کبھی نہ چھوٹی۔ محمد رسول اللہ کے جملے کو سن لینے کے بعد، یہ تھے پہلے کے جوان، نبی سے کچھ سنتے تھے تو رات، اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، یہی کام ہم کریں گے۔ آج تقریریں اتنے ہوتی، یہ ادا اللہ کو پسند نہیں، یہ ادا اللہ کو پسند نہیں، یہ نہیں پسند، وہی کام آج ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اللہ کے اسپیشل بندے وہ ہیں جن کی راتیں یا تو قیام میں یا تو سجدے میں گزرا کرتی ہیں، قیام اور سجدے میں۔ اب بتائیے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے بعد مقام و مرتبے کے اعتبار سے کون؟ جناب محمد رسول اللہ، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کا نام لیا جاتا ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے بلکہ وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ کی ذات۔ ذرا تصور کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، ہاں انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں، سب سے زیادہ میں، اور سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا میں۔ اتنا زیادہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب کبھی کبھی رات کی تاریکی میں میری آنکھ کھل جاتی، جب میری آنکھ کھلتی اور محمد رسول اللہ کو میں اپنے پاس نہ پاتی تو اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہی ہیں، میں ذرا اپنے پیر کو آگے پھیلاتی اور رات کی تاریکی میں چیک کرتی، کیونکہ اس وقت ٹیوب لائٹ نہیں، اس وقت چراغ نہیں ہے۔ نبی اکرم سجدے میں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے پیر اللہ کے نبی کے سر سے ٹکرا رہا ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی سجدے میں گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور کافی دیر تک سجدے میں ہیں۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھائیں گے، سلام کریں گے، لیکن اتنا دیر تک اللہ کے نبی سجدہ کرتے ہیں، اتنا دیر تک سجدے میں رہتے ہیں، مجھے یقین، مجھے گمان ہونے لگتا کہیں کہیں اللہ کے نبی کی جان تو نہیں نکل گئی۔ اتنے بڑی ہستی، ہائے، اور جن کا یہ عالم ہو کہ رات میں اٹھ کر کے اتنے دیر تک سجدے کرنا، قیام کرنا کہ آپ کے پاؤں کے اندر چھالے پڑ جایا کرتے تھے، پھول جایا کرتے تھے۔ یہ کون ہستی ہے؟ یہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ۔ تصور کریں آپ، ہمارے اور آپ، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تراویح میں اگر لمبی رکعت اگر کسی نے پڑھا دیا تو میرے بھائی پیچھے سے کھانسی شروع، 10 منٹ تک ہم قیام نہیں کر پا رہے ہیں۔ یا اپنے نبی جس کو ہم اور آپ
نبی نبی کہتے ہو، رگ رگ میں ہے نبی نبی. اور مسلمانوں اور فلکہ واری کے لوگوں، اس نبی کو تو مانو دل سے، اس نبی کو فالو کرو، اس نبی کو ماننے کی کوشش کرو. جناب محمد رسول اللہ کی جیونی دیکھیے، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز ہی نہیں بلکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور صرف سجدے اور قیام میں نہیں ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عذاب جہنم سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اور اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے کہ اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے. ان عذابہا کان غراما، وہ جہنم کا عذاب چمٹنے والا عذاب ہے. اس جہنم کی آگ سے کوئی اپنے آپ کو کیسے بچا پائے گا؟ میرے بھائیوں، آج بھی دنیا کے اندر بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، اور اللہ کے نیک بندی ایسے ہیں جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کی تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، روتے بھی ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمسہم النار عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے جو آنکھیں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہوں. میرے بھائیوں، وہ آنکھیں جہنم میں، یا کہہ لیجئے وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے جو لوگ اللہ کی اس عذاب کو یاد کر کے روتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے بچائے گا. ہم اور آپ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے ہیں. اتنے واقعات میں لے کر کے آیا ہوا تھا کہ میرے بھائیوں بہت کچھ بتانا تھا آپ کے دوران. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. حضرت عمر فاروق اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے. کون؟ عمر فاروق، جن کے بارے میں آپ نے کبھی فرمایا تھا اے عمر فاروق تو جنتی جنتی، انت فی الجنہ انت فی الجنہ، اے عمر تو جنت کے اندر جائے گا. یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا. اور میرے نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے جو اللہ بلواتا ہے. عمر فاروق اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ اللہ کو یاد کر کے گڑ گڑایا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے. اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ. میرے بھائیوں، تو اللہ کے نیک اور اسپیشل بندہ بننے کی ضرورت ہے. صرف تقریریں اور جلسہ سن لینے سے کچھ نہیں ہوگا. تقریریں سن لینے کے بعد وہی کام، یہاں سے جائیے اور سو جائیے جانور کی طرح. فجر کی نماز نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں. ارے اللہ کے نیک بندے تو بنو. یہاں جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید اور بقرعید کی نماز پڑھی جاتی ہے، جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے. ظہر عصر مغرب عشاء فجر، یہ نمازیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے. میرے بھائیوں نہیں، اللہ کے اسپیشل بندے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہیں. بتائے ہوئے طریقے کے اوپر. کبھی رونے کی کوشش کیجیے، گڑ گڑائیے. امام اوزاعی کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام اوزاعی کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام اوزاعی کی خادمہ جھاڑو لگانے والے، امام اوزاعی اس کے گھر کے اندر جھاڑو لگایا کرتی تھے، پونچھا لگایا کرتے تھے. امام اوزاعی روزانہ دیکھتے تھے کہ حضرت امام اوزاعی جہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں وہاں پہ وہ جگہ بھیگی ہوئی ہے. امام اوزاعی نے ان کے اپنے مالکن سے سوال کر بیٹھی، اے امام اوزاعی کی بیوی ذرا ہی بتاؤ، امام اوزاعی جہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں وہ جگہ روزانہ میں جب صبح آیا کرتی ہوں تو اس جگہ کو میں بھیگی ہوئی پاتی ہوں، کیا کوئی بچہ تو آ کر کے پیشاب نہیں کر دیتا ہے؟ کیا یہاں پہ تو کوئی بچہ آ کر کے پیشاب نہیں کر دیتا ہے؟ امام اوزاعی چیخ کر کے کہتی ہے، او خادمہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ کسی بچے کی پیشاب، جو آپ کو یہ زمین بھیگی ہوئی نظر آ رہی ہے، کسی بچے نے یہاں پہ پیشاب نہیں کیا ہے، بلکہ میرے شوہر کی آنسو ہیں، میرے
شوہر کے آنسو ہیں جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اتنا گڑ گڑاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ زمین بھیگ جایا کرتی۔ اب بات بتائیے میرے بھائی، تو اللہ کے نیک اور اسپیشل بندے وہ ہیں جن کی راتیں تہجد میں، قیام میں اور اللہ کے اس عذاب سے پناہ مانگنے میں جن کی راتیں گزرا کرتی ہیں۔ ہم اور آپ پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے نبی خود اس جہنم سے پناہ مانگتے تھے، اللہم اجرنی من النار۔ صحابہ کو سکھایا کہ جہنم سے بچنے کی دعا مانگو، اور جہنم کا یہ اعلان ہے کہ جو بندہ 3 مرتبہ یہ کہ اللہ مجھ کو اس سے بچا لے تو جہنم اللہ سے باقاعدہ ریکویسٹ، اور یہی جہنم کا کہنا ہے کہ اللہ اس بندے کو مجھ سے دور رکھنا۔ آج ہم اور آپ تقریریں تو سنتے ہیں، آپ کی سیمانچل اور کٹیہار اور پورنیہ اور کشن گنج کے ان علاقوں کے اندر بہت جگہوں کے اندر جانا ہوتا ہے میرے بھائی۔ جو کل جو ماحول تھا آج وہی ماحول ہے۔ کل 4 سال پہلے جو کام ہو رہے تھے اور اب تو اور تیزی کے ساتھ گڑبڑی ہو رہی ہے، اور تیزی کے ساتھ۔ جلسہ سننے نہیں آتا ہے، میرا ٹھیلا میں مزہ لینے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے زیادہ تر لوگ آتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ کے نیکوکار بندے وہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں جو اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ چیک کرتا ہے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کتنی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندے، اسپیشل بندے کون کون ہیں؟ اس تعلق سے بہت ساری باتیں تھی جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھا، لیکن میں نے آپ سے کہا میں گورنمنٹ جاب بھی کرتا ہوں اور مجھے بہت ہی ضروری پہنچنا بھی ہے، اور میں نے شیخ محترم ہمارے اس فلکہ باڑی کے ہمارے بہت ہی خاص شیخ تواب ندوی حفظہ اللہ سے میں نے بات بھی کی تھی ریکویسٹ سے۔ حالانکہ کل مجھے وہاں بشن پور میں 8 ہی بجے مل گیا، بہت خوش تھا کہ سیمانچل میں چلیے ریکارڈ تو ٹوٹا، لیکن آج میں نے سوچا تھا کہ آج پہلے دے دو بھائی، 11 بجے 12 بجے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جتنا بلوانا ہو بلوا لیجئے گا، لیکن بعد میں دیجئے گا مت۔ لیکن یہ بھی مجبور ہے، مدرسہ چلانا ہے، کیونکہ چندہ کے بغیر مدرسہ تو ایسے چلے گا نہیں میرے بھائی۔ اور آج کل جلسوں ہی میں لوگ چندہ دیتے ہیں، عام وقت میں چندہ مانگنے کے لیے جائیے تو ایسا لگے گا ملک الموت آ گیا ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دعا کریں گے رب العالمین سے کہ یہاں کی اس مدرسہ کو ہر اعتبار سے اللہ تو ہر اعتبار سے اس مدرسے کی کو کامیاب بنا، اور یہاں کے لوگوں کے اندر اے اللہ اس مدرسے کے حق میں اے اللہ ایسی محبت پیدا فرما کہ اللہ یہ مدرسے کی ہر طریقے سے تعاون کر سکیں۔ ان کے ذمہ داران کو اللہ جزائے خیر عطا فرما، فلکہ باڑی اور ان سے ان کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین کے لیے ہم دعا کریں گے اللہ آپ کے آنے کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے سننے کو اللہ قبول عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت ہی